عجب بات بتاؤں، ایک صحابی پوچھتا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کہا اللہ کو پتہ ہے۔ کہا کوئی نشانی بتائیں؟ کہ جب بیٹیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی۔ جب بیٹیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی۔ حالانکہ قیامت آئے گی جب اسلام مٹ جائے گا اور کفر پھیل جائے گا، لیکن میرے نبی نے کہا نہیں، جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی قیامت آ جائے گی۔ آج کے ماں باپ کا بہت بڑا جرم عظیم ہے کہ 3 سال کے بچے بچی کو اسکول ڈالتے ہیں، پھر آگے ان کو او لیول اے لیول، پھر جوان بچے بچیاں ان کو اکٹھا پڑھنے کے لیے ان والدین کا کتنا جگر ہے کہ جو جوان بیٹی کو جوان لڑکوں کے ماحول میں بھیج رہے ہیں، تو زنا نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا، فحاشی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا۔ ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے لاہور میں وہاں بیان کرنے جا رہا تھا، یونیورسٹی کا لڑکا میرے قریب آیا، کہنے لگا مولانا کچھ حیا پہ بات کیجئے گا، اس یونیورسٹی میں زنا سستا ہے، روٹی مہنگی ہے۔ کہ جن ماں باپ ظالم ہیں ان کا ظلم عظیم ہے، جنہوں نے بیٹیوں کی عزتوں کو نیلام کر دیا، بیٹوں کی عزتوں کو نیلام کر دیا۔ کیا یہ پڑھائی اس لیے ہے کہ عزتیں نیلام ہو جائیں، غیرتیں نیلام ہو جائیں؟ اس لیے یہ ادارے تعلیمی تو ہیں نہیں، یہ تو کاروباری ادارے ہیں۔ 3 سال کے بچے کو دینا ماں باپ کا ایسا جرم ہے کہ ان کو عمر قید ہونی چاہیے کہ 3 سال کے بچے کو اسکول بھیج رہے ہو۔ شرم کرو، شرم کرو، شرم کرو۔ تمہیں اس سے ماں کی گود چاہیے، اس سے باپ کی چھاؤں چاہیے۔ وہ روتا جاتا ہے، وہ روتا آتا ہے، اور آہستہ آہستہ اس کے دل سے ماں باپ کی محبت مٹ جاتی ہے، مر جاتی ہے۔ میں 11 سال کا تھا، میرے باپ نے مجھے لاہور سینٹرل ماڈل اسکول، میرا پتر ڈاکٹر بنے گیا، میں ڈاکٹر بنا ہونا ہے، وہ میں نے کلیئر کر لیا، میں وہاں داخل ہو گیا۔ اب کہاں نوکر چاکر ایک بادشاہی اور کہاں ہاسٹل کی زندگی، بوٹ بھی آپ پالش کرو، بستر بھی آپ چاہو، کپڑے بھی اپنے دھواؤ۔ تو میں 3 سال روتا رہا، 3 سال۔ چوتھے سال میرا دل سخت ہو گیا اور میرے دل سے ماں باپ کی محبت ہمیشہ کے لیے نکل گئی، ہمیشہ کے لیے۔ تبلیغ میں نکلنے کے بعد، تبلیغ میں لگنے کے بعد میں نے عقلاً اپنے ماں باپ کی خدمت کی، ان کا ادب کیا، ان کا احترام کیا، لیکن میرے یہاں محبت نہیں اٹھتی تھی، وہ میرے سارے نیوران جل گئے۔ 11 سال کی عمر کے بچے کو ہاسٹل میں ڈالنا، 3 سال اس کا رونا۔ فرشتے رہ جائیں گے، اللہ باقی ہمیشہ۔ دوسرا وقت آئے گا فرشتے بھی ختم ہو جائیں گے، سب کو فنا ہوگی، اللہ رہ جائے گا۔ میرا رب اس وقت اکیلا اپنے حبیب پہ درود پڑھ رہا ہوگا۔ یہ میرا آپ کا نبی ہے۔ اللہ کو نبی سب سے پیارے ہوتے ہیں، اور ان میں سب سے پیارا اللہ کو اپنا محبوب ہے۔ اللہ نے کسی نبی کی قسم نہیں اٹھائی، اپنے حبیب کی قسم اٹھائی۔ والضحیٰ، تیرے روشن چہرے کی قسم۔ واللیل اذا سجا، تیری سیاہ زلفوں کی قسم۔ یہ امام رازی نے ترجمہ کیا ہے، یہ جو میں نے اب ترجمہ کیا ہے امام رازی نے کیا ہے۔ والضحیٰ، آپ کے روشن چہرے کی قسم۔ واللیل اذا سجا، آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم۔ پھر یہ تسلی بھی کسی اور نبی کو نہیں دی۔ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کا رب نہ آپ کو چھوڑ سکتا ہے، نہ آپ پہ ناراض ہو سکتا ہے۔ یہ ایسا ہوا کہ قریشی گئے یہودیوں کے پاس،
کہ یہ جو نبی آیا ہے سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ تو انہوں نے کہا اس سے 3 سوال کرو، روح کیا ہے، ذوالقرنین کون ہے، اصحاب کہف کون ہے؟ 2 کا جواب دے گا، روح کا جواب نہیں دے گا۔ اگر سچا نبی ہے تو 2 کا جواب دے گا، ذوالقرنین اور کہف، لیکن روح کا جواب نہیں دے گا۔ اگر تیسری کا بھی جواب دے تو پھر وہ سچا نبی نہیں ہے۔ اب یہ سارے آئے اور آ کر اللہ کے نبی سے سوال کیا۔ آپ نے کہا کل بتاؤں، انشاءاللہ نہیں کہا، کل بتاؤں گا۔ 18 دن وہی بند ہو گئی، 18 دن وہ سارے مکے والے مذاق اڑا رہے ہیں، کدھر گیا تیرا خدا، کدھر گیا تیرا رب، کدھر گئی تیری وحی، اور آپ غمگین ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں۔ وہ ایک دفعہ حضرت خدیجہ نے بھی کہہ دیا یا رسول اللہ، اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا؟ تو اپنوں کی بات تو کھا جاتی ہے نا، تو آپ کے دل پہ جا کے چوٹ پڑی کہ اب تو خدیجہ بھی کہہ رہی ہے۔ تو اس وقت پھر اللہ نے جبریل کو بھیجا۔ میں اس آیت کا، یہ جو صورت نازل ہوئی ہے، یہ سب اللہ نے اپنی تعریف کی کہ میں کون ہوں، میں کیسا ہوں، میں کیا ہوں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ احد اکیلا ہے، الصمد سب اس کے محتاج ہیں، سب اس کے محتاج ہیں، کسی کا محتاج نہیں، وہ سب کی ضرورت ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، سب اس کی طرف دوڑتے ہیں، اسے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کے کام اس کے بغیر نہیں ہو سکتے، اس کے کام سب کے بغیر ہو جاتے ہیں۔ وہ جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے، جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ اللہ الصمد، تنہا، بے نیاز، شہنشاہ، اکیلا۔ کس طرح اکیلا ہے؟ لم یلد ولم یولد، اوپر باپ دادا کوئی نہیں، کسی کو اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا، ولم یولد وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد کوئی اس جیسا نہیں، کوئی اس کا مثل نہیں۔ میرے نبی روزانہ صبح و شام اللہ کی تعریف کرتے تھے، اللہم انت احق من ذکر، احق من عبد، وانصر من ابتغی، وارأف من ملک، واجود من سئل، واوسع من اعطى، انت الملک لا شریک لک، والفرد لا ند لک، کل شیء ہالک الا وجهک، لن تطاع الا باذنک، ولن تعصى الا بعلمک، تطاع فتشکر، وتعصى فتغفر، اقرب شہید وادنى حفیظ، حلت دون النفوس، اخذت بالنواصی، كتبت الآثار ونسخت الآجال، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، الدين ما شرعت والأمر ما قضيت، الخلق خلقك والعبد عبدك، أنت الله الرؤوف الرحيم۔ یہ میرے نبی روزانہ اللہ کی تعریف میں صبح شام یہ دعا پڑھتے تھے۔ اتنا بڑا اللہ، وہ کہہ رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ ساری دنیا مجھے ایک چونٹی بھی مجھے راضی کرتی ہے، لیکن میرے محبوب میں نے آپ کو راضی کرنا۔ شان تو دیکھو اپنے نبی کی، اور پہچانو تو صحیح اپنے نبی کو۔
صرف 12 ربیع الاول کو جلوس نکال کے سمجھتے ہو کہ ہم نے عشق محمد ادا کر دیا، وہ اس کو عشق نہیں کہتے، اس کو نادانی کہتے ہیں۔